اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہودی قوم کی تمام شیطانی کارستانیوں سے واقف ہیں تو آپ ان کی سازشوں سے بھی یقینی طور پر واقف ہوں گے۔ یہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے دنیا کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس دنیا میں ان کے سوا کوئی دوسری طاقت موجود ہی نہ ہو۔ یہ کبھی دوسرے ممالک میں تخریب کاری کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں تو کبھی پوری دنیا کو وباؤں سے مات دینے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے یہ تمام منصوبے کامیابی سے پورے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مستقبل کے حوالے سے ان کا ایک منصوبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انسان کو چلتی پھرتی لاش، جس کو زومبی یا آدم خور بھی کہا جاتا ہے، اس میں تبدیل کر دیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی منصوبے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے یہودی قوتوں نے کئی سالوں سے شروع کر رکھا ہے، اور کرونا وائرس کے بعد زومبی نامی خطرناک بیماری انسانوں پر حملہ آور ہونے کو تیار ہے۔ کیا اس بیماری سے تمام انسان آدم خور بن جائیں گے، اور یہ بیماری کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی قوتیں سب سے پہلے زندگی کے حیران کن اور مختلف واقعات کو فلم کی شکل میں دکھاتی ہیں، اور پھر جب یہی واقعات انسانی زندگی میں اصلیت کا روپ دھارتے ہیں تو انسانیت دنگ رہ جاتی ہے۔ حالیہ وبا کرونا کو بھی پہلے مختلف اینیمیٹڈ اور دیگر فلموں میں دکھایا گیا، اور پھر انسانیت کو اس میں مبتلا بھی کر دیا گیا۔ سال 2019 کی ابتدا میں چین کے صوبے ہوبی کے شہر ووہان میں ایک ایسا پراسرار وائرس پھیلا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ صرف چند دنوں میں اس پراسرار وائرس نے ووہان کے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور بالآخر چینی حکومت کو پورے شہر کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ نہ کوئی شہر میں آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس شہر سے باہر جا سکتا تھا۔ 25 جنوری تک چین میں اس پراسرار وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 56 اور 27 جنوری تک 80 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ہزاروں افراد اس مہلک اور جان لیوا وائرس سے متاثر ہو چکے تھے۔ چینی حکام اور ماہرین صحت مسلسل یہ پتہ لگانے میں مصروف تھے کہ آخر یہ جان لیوا وائرس آیا کہاں سے، اور پھر انکشاف ہوا کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ جب سائنسدانوں نے ایک مریض کے جسم سے لیے جانے والے وائرس کا جائزہ لیا تو سیدھا اشارہ چمگادڑوں کی جانب گیا۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چمگادڑوں کے ذریعے یہ مہلک وائرس دیگر جانوروں میں منتقل ہوا، اور ان جانوروں کے انسانوں کے ساتھ رابطے میں آنے سے یہ انسانوں میں منتقل ہو گیا۔ یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد ووہان کا زندہ جانوروں کی فروخت کے حوالے سے مشہور بازار، جہاں مینڈک، سانپ، بچھو، چوہے، گلہریاں، لومڑیاں، کچھوے، مگرمچھ، کتے، گدھے اور ریچھ کے گوشت سے لے کر ہر طرح کے زندہ اور مردہ جانور کا گوشت ملتا ہے، اس بازار کو بند کر دیا گیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جان لیوا مہلک کرونا وائرس، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اب تک اس وائرس سے لاکھوں افراد ہلاک اور کروڑوں متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس ہاتھ ملانے اور دوسروں سے رابطہ کرنے سے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے، لہٰذا کرونا وائرس میں مبتلا شخص کو لوگوں سے دور الگ تھلگ رکھا جاتا ہے، جسے کرنٹینہ یا آئسولیشن کہا جاتا ہے، تاکہ یہ وائرس دوسروں کو نہ لگے۔ عالمی ادارہ صحت WHO اس وائرس کو عالمی وبا قرار دے چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر کرونا جیسے وائرس اور ان سے ہونے والی ہلاکت خیزی پر ہالی ووڈ میں کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں، جن میں سے فلم کوٹینجن میں دکھائے گئے مناظر تو اس حد تک کرونا وائرس سے مماثلت رکھتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، 1995 میں ریلیز ہوئی ایک اور فلم آؤٹ بریک ایک میڈیکل ڈیزاسٹر فلم ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ افریقہ میں ایبولا وائرس جیسا موٹابا نامی وائرس پھوٹ پڑتا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے متعدد لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کے بعد امریکہ آرمی کی ایک ٹیم افریقہ میں اس حوالے سے ریسرچ کرتی ہے، جبکہ اس وائرس کو خفیہ رکھنے کے لیے امریکن آرمی کے 2 آفیسرز فوجیوں کے اس کیمپ کو جلا دیتے ہیں جہاں وائرس سے متاثرہ فوجی موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح نیٹ فلکس پر وی سیریز اور فلموں میں دکھایا جانے والا سب سے بڑا موضوع زومبیز ہے۔ ان میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہر انسان زومبی بن کر انسانی خون پینے والے درندے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب دنیا پر زومبی وائرس مسلط کر کے اس عالمی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 2011 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ کی اس فلم کوٹینجن کی کہانی حیرت انگیز طور پر
कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरत हाल से मुमासलत रखती है। हालांकि फिल्म कोटेंजन आज से 9 बरस कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालातों वाकयात ज़हन को घुमा देते हैं और इंसानी अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि 9 बरस पहले जो कुछ फिल्म में दिखाया गया आज हूबहू वैसे ही हालात पैदा हो जाएं, या फिर 9 बरस कबल फिल्म कोटेंजन के जरिए आज के दौर में पैदा होने वाली सूरत हाल की पेशगोई की गई थी। इस फिल्म को देखकर बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फिल्म का आगाज एक शादीशुदा खातून एमहोफ बेथ से होता है जो बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अब वापस अपने शहर मिनीपोलिस आ रही होती है, लेकिन रास्ते में वो कुछ देर के लिए अपने साबिक दोस्त से मिलने शिकागो चली जाती है और इससे मुलाकात के बाद वापस अपने शहर आती है, लेकिन एक अजीबोगरीब बीमारी के साथ। बेथ जैसे ही अपने घर पहुंचती है अचानक बीमार पड़ जाती है और अस्पताल जाने के कुछ ही देर बाद वो इस पुरस्कार बीमारी की वजह से मर जाती है। उसका शौहर जब अस्पताल से घर आता है तो इसका 6 साल का बेटा भी इसी इन्फेक्शन की वजह से मर चुका होता है जिससे इसकी बीवी मरी थी। और फिर दुनिया भर से खबरें आने लगती हैं कि लोग इस पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और मर रहे हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस, जिसे फिल्म में MEV1 का नाम दिया गया है, आया कहां से है और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैला दिया है, अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को टारगेट करने के लिए। तब एक अमेरिकी डॉक्टर ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि दरअसल ये वायरस चमगादड़ और सुअर के जिनियाती मटेरियल से डेवलप होकर बना है और इन जानवरों के जरिए ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ है। फिल्म में दिखाया गया है कि महज चंद दिनों में इस वायरस से दुनिया भर के 8 मिलियन लोग मुतासिर हो जाते हैं, जिसके बाद आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जानिब से इसे आलमी वबा करार दिया जाता है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कोरोना के सबब पैदा हुई और WHO कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे चुका है। फिल्म में दिखाया जाने वाला वायरस इंसानों में एक दूसरे से राब्ता करने से मुंतकिल हो रहा था, जैसे हाथ मिलाने से, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, और फिर इस वायरस पर काम करने वाली एक डॉक्टर की मौत इसी वायरस की वजह से हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ कोटेंजन ही नहीं, हॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरसेस या आलमी वबा जैसे मौजूआत पर बनाई गई हैं। 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म मंकीज 12 भी एक वबा के मौजू पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में 2035 का दौर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथों अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में ज़ोंबी जैसा कोई वायरस इंसानियत पर हमला आवर हो जिसके नतीजे में नाकाबिले यकीन तबाही होगी, इतनी तबाही कि हम कोरोना की हलाकत खेजी को भूल जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में बसे तमाम इंसानों को हर किस्म की वबाओं या सासियों से अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।